اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم رمضان کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ رمضان جو ہے وہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، کنسولیشن کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم شیئر کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو کندھا دینے کا مہینہ ہے۔ اور میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے نیکیوں کے کام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ہم چیریٹی دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کی جانب میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے قریب کے جو لوگ ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں ہماری توجہ کے، جو مستحق ہوتے ہیں ہمارے چند میٹھے بول بولنے کے، جو مستحق ہوتے ہیں انہیں سہارا فراہم کرنے کے، ان کو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے پروجیکٹس پر فنڈنگ کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج میں اس جانب ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ آپ اپنے قریب کے لوگوں کی مدد کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مانگنے والے نہیں ہیں، جو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ یہ ضرورت مند ہیں، لیکن وہ کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، انہیں ڈھونڈنا اور انہیں ڈھونڈ کر ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بڑی نیکی ہے۔ کوئی آ کر مانگے اور آپ اس کو دے دیں، یہ بھی نیکی ہے، لیکن بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی کے مانگنے سے پہلے، اس کے منہ کھولنے سے پہلے، اس کا ہاتھ پھیلانے سے پہلے آپ اس کی ضرورت کو محسوس کریں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہاں میں ایک بڑی باریک بات آپ سے کرتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کے دل میں کسی کا خیال ڈالے کہ تم جا کر اس کی مدد کرو، تو بخدا یہ سمجھیے کہ آپ کا اللہ سے ایک بڑا مضبوط تعلق ہے، کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا، یہ مقام دیا کہ اللہ آپ کے دل میں کسی کا خیال ڈال رہا ہے، تو اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دوسرا اس کا بڑا باریک نقطہ یہ ہے کہ جس فرد کے لیے اللہ آپ کے دل میں خیال ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی قربت میں ہے، اس کا مقام بھی اللہ سے بڑی قربت کا ہے۔ تو لہذا ان لمحات کی قدر کیجئے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے کہ جب اللہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ڈالے تو آپ بڑھ کر اس کام کو کرنے کی کوشش کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو لوگ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو ٹیسٹمونیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جب آپ پہلی وحی کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ کیا بات کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو لوگوں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سورہ کہف میں جو کشتی والوں کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت خضر نے کشتی میں ایک سوراخ کیا، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بادشاہ نے ساری کشتیاں قبضے میں لے لی تھیں سوائے اس ایک کشتی کے، اس لیے کہ اس میں نقص تھا، حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا تھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی، کسی ایک غریب کی نہیں تھی، بلکہ کچھ غریب لوگوں نے مل کر منی پول کی اور وہ کشتی خرید لی۔ لیکن وہ ایک بڑا خاص کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی نیکی کام آئی اور اللہ نے حضرت خضر کو بھیج دیا ان کی مدد کے لیے، اور وہ خاص کام یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ غریب تھے لیکن ان لوگوں کو فری رائٹ پرووائڈ کرتے تھے کہ جو پیسے نہیں دے سکتے تھے، تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ غریب ہونے کے باوجود اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت خضر کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ کمزور ہیں، جا کر ان کے ساتھ کچھ میٹھے بول بولیے، ان کا ہاتھ پکڑیے، کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اور یہاں یہ بات میں کہوں
کہ اگر آپ کو زکوٰۃ کی رقم کسی ایسے فرد کو دینی ہو کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مستحق ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ کسی بھی بہانے سے اسے وہ رقم دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔